اور علماء تھانہ دیوبند سہارنپور کے اس پر متفقہ دستخط ہیں. اس کو بھی ایسی ضرورت کے وقت بغور دیکھنا ضروری ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس فتوے کا حاشیے میں ذکر کیا اس کو ذکر نہ کرنا کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں نے صورت عرض کی ہے اگر عورت جوان ہے 80 سال کی عمر میں خامد نے نکاح کیا 10 سال بعد اس کی عمر 90 سال ہو گئی. اب اس وقت تو عورت کے لیے کوئی دقت کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اگر عورت کی عمر مثال کے طور پہ 25 سال ہے خامد کی عمر 30 سال ہے اب یہ لاپتہ ہے اس کی انتظار کرنے کے لیے 90 سال کی انتظار کریں 60 سال اور چاہیے. اس مسئلے پر چونکہ عورت کو مشکلات کا سامنا تھا تو آپ کے ہاں دوسرے مذہب مجتہد کے مذہب پر فتویٰ دینے کی عموم بلوا میں گنجائش موجود تھی. علماء نے فتویٰ بھی دیا کتاب بھی تحریر کی اور اس فتوے پر علماء تھانہ بھون علماء دیوبند علماء سہارنپور کے متفقہ دستخط موجود ہے. تو اگر معراج ربانی تم نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا تو میں چاہیے تھا کہ حاشیے پر موجود فتویٰ بھی نقل کرتے. ایک کو بیان کرنا اور دوسرے کو چھپانا اس کو بددیانتی اور خیانت کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. محترم سامعین آپ حضرات ان کی بددیانتیوں کا مظاہرہ فرمائیں ان کی خیانتوں پر توجہ دیں اور ایسے خائن قسم کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں اپنے ایمان کی فکر کریں اور علماء دیوبند کے فتاوی جات پر مکمل اعتماد فرمائیں. اب یہ عورتوں کا مسئلہ کہتے ہیں اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر کوئی دودھ والی بیچاری عورت ہو اپنے بچے کو دودھ پلا لے تو وضو گیا اس کا سمجھو یہی مسئلہ ہوا نا یعنی وضو بنانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. گرامی قدر سامعین آپ حضرات نے معراج ربانی کی ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا. اب یہ بہشتی زیور میرے سامنے موجود ہے. صفحہ 51 پہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ مسئلہ یہ تعریف فرماتے ہیں اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے اس سے وضو جاتا رہے گا اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہ ٹوٹے گا. اب اصل مسئلہ یہ ہے اگر عورت کی چھاتی سے پانی ہے وہ پانی درد کے ساتھ ہے یا بغیر درد کے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر پانی آیا تو بغیر درد کے اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر اندر کسی زخم کے پانی نکلا ہے لہذا یہ نجس بھی نہیں اور وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر عورت کے چھاتی سے پانی نکلا اور درد کے ساتھ نکلا اس کا معنی اندر زخم ہے زخم کی وجہ سے پانی باہر آیا لہذا یہ پانی نجس ہوگا اور وضو ٹوٹ جائے گا. اب محترم سامعین آپ حضرات فرمائیں اس پورے مسئلے میں کہ دودھ کا ذکر ہے حکیم الامت تھانوی نے دودھ کا تذکرہ فرمایا لیکن اس احمق جاہل اور خائن بددیانت شخص نے اپنی طرف سے شیطان کی طرح قیاس کر کے مزید جملہ جڑ دیا عورت دودھ نہیں پلا سکتی وہ دودھ نکلا تو وضو چلا گیا اس کا معنی ہے کہ عورت دودھ مت پلائے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے دودھ کا تذکرہ قطعا نہیں کیا اس دودھ کی وجہ سے وضو کا تذکرہ قطعا نہیں کیا. تو جو بات حکیم الامت تھانوی نے فرمائی ہے اس شخص کو چاہیے تھا اس مسئلے پر اعتراض کرتا لیکن کیونکہ اس مسئلے پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی لہذا اپنی طرف سے ایک اور بات کہہ دی اور اس پر اعتراض کر دیا اور پھر بددیانتی کا مظاہرہ بھی کیا. اور جہالت دیکھیں کہتے ہیں اس مسئلہ میں اور مسائل بھی ہیں چلو ہم ذکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس مسئلہ میں اور مسائل کون سے ہیں اللہ تمہاری جہالت کو تم سے دور فرمائے. اچھا ہوتا اگر اس مسئلہ میں جو اور مسائل ہیں تم وہ بھی بتاتے تاکہ ہمیں مزید اندازہ کرنے میں آسانی ہوتی کہ جناب کس قدر جاہل ہے. خیر میں گزارش کر رہا تھا یہ شخص جاہل بھی ہے اور خائن بھی ہے. میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے معراج ربانی تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ تم کسی علمی مجلس میں حضرت تھانوی کے بہشتی زیور کے اس مسئلے پر علمی مجلس میں تم علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ دو تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ آپ خیانتیں نہیں بلکہ امانت جہالت نہیں بلکہ علم کی بات کرتے ہیں. جاہل عوام کے سامنے بیٹھ کے ایسی جہالتیں اور بددیانتیاں بیان کر کے معراج ربانی صاحب جو مشورہ دوں گا اللہ کے لیے اپنی قبر اور آخرت خراب مت کریں اللہ کے لیے امت کو گمراہ مت کریں خدا کے لیے اپنی قبر کی فکر کریں اپنی آخرت کی فکر کریں. تم نے جو جبہ اوڑا ہوا ہے کم از کم اس جبے کی لاج رکھ لیں کم از کم اس سعودین رومال کی لاج رکھ لیں. تمہیں جو مولوی کہا جاتا ہے کم از کم مولوی پن کا خیال کر لیں. اللہ رب العزت ہمیں ان جہالتوں اور خیانتوں سے محفوظ. وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان
کہتے ہیں کسی کے آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا تو اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو گیا وضو گیا، ٹوٹ گیا وضو۔ اب رو بھی مت وضو بنا کر۔ اللہ کے نبی صحابہ نماز میں روتے تھے کہ عزیز المرجل، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نماز میں ایسے روتے تھے اور اس طرح آواز آتی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی کے اندر آواز آتی، آنسو سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں دانہ ہو ٹوٹ گیا یا توڑ دے تو آنکھوں میں دانے کوئی توڑے گا نماز میں یا وضو میں؟ بولو۔ محترم سامعین، معراج ربانی صاحب نے بہشتی زیور کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور صفحہ 50 پر جو مسئلہ درج کیا وہ یہ ہے، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مسئلہ کون سا بیان کیا اور معراج ربانی نے اس پر فضول تبصرہ بھی کیا اور ساتھ ہی احمقانہ بات بھی کہہ دی۔ اگر میں اس پہ تبصرہ کروں گا تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مشکل میں حضرت تھانوی پڑھیں گے یا توڑو گے؟ حضرت تھانوی نے مسئلہ ٹھیک لکھا، اس پر غلط تبصرہ کرنے سے غلط قسم کا مبصر مشکلات کے اندر پڑتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی مشکل کے اندر نہیں پڑے اور نہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کو ماننے والے علماء دیوبند کسی مشکل کے اندر پڑے ہیں۔ حضرت تھانوی نے مسئلہ الگ لکھا اور جناب نے مسئلہ غلط اور الگ بیان کیا۔ دلیل کے طور پر کیا بات پیش کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز میں رو پڑتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا؟ کس قدر جہالت اور بددیانت اور خیانت کی بات ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے قطعاً یہ مسئلہ پورے بہشتی زیور میں نہیں لکھا کہ اگر آدمی نماز کے دوران رو پڑے آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہیں نہیں لکھا۔ حکیم الامت تھانوی تو فرما رہے ہیں اگر آنکھ کے اندر دانہ ہو وہ ٹوٹ جائے یا آدمی خود توڑ دے اور اس کی وجہ سے جو پانی باہر نکلا اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حکیم الامت تھانوی نے مسئلہ الگ لکھا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا مسئلہ الگ ہے، کہاں آنسو آنکھوں سے بہنا اور کہاں آنکھ کے اندر دانے کا ٹوٹنا اور اس پانی کا باہر نکلنا، دونوں پانیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ خیانت اور یہ بددیانتی تمہیں ہی مبارک ہو۔ عجیب بات یہ ہے، چاہیے یہ تھا کہ تم یہاں حرم کے قرب و جوار یا سعودیہ جدہ ریاض وغیرہ میں اگر لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان سے یہاں تشریف لائیں تو تم ان کو دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی بات بتاتے تاکہ لوگ شریعت پر عمل کرتے، لیکن تم نے ان لوگوں کو جن میں دین کی درد ہے، دین کی محبت ہے اور دین کے ساتھ عشق ہے لیکن ان کے پاس دینی علم نہیں تھا، ان سادہ عوام کو حکیم الامت تھانوی کے مسائل بتا کر غلط اپنے اضافے اور حاشیے کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ معراج ربانی صاحب، میں تمہیں اب بھی مشورہ دیتا ہوں اپنی اس روش اللہ کے لیے باز آ جاؤ، خدا کی اس خیانت کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارا گمراہ ہونے کا اور اس امت کے گمراہ ہونے کا، ان کو گمراہ کرو گے، گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ اتنا بڑا گمراہی کا وبال تم قیامت کے دن شاید نہ اٹھا سکو۔ میں اپنی عوام سے بھی گزارش کروں گا اس قسم کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں اور حقائق پہ نظر رکھیں، حقائق پہ۔ اور معراج ربانی سے بھی کہوں گا کہ تم امت کو گمراہ کرنے کا بوجھ اپنی گردن پہ لے کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ اللہ پاک تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی پڑی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے تو اس حال میں وہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو، مسئلہ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اس کو کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دونوں الٹی متضاد باتیں۔ وہ حیض اور نفاس والی ہے، اس کے اوپر جزدان لگا ہے، وہ چھو سکتی ہے، لیکن بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ نہیں چھو سکتے۔ یہ کون سی الٹی عقل ہو گئی بھائی؟ جس میں غسل فرض ہے اس میں چھونا جائز ہے اور جس میں غسل فرض نہیں وضو